رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، دارالعلوم جامعہ حسینیہ کاظمیہ شندہ والا شریف، آج صبح سے اب تک علماء کرام، ثنا خان حضرات، قراء حضرات آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. قرآن و سنت کا پیغام اور اولیاء کاملین کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں. مبلغ اسلام، شیر بشیل سنت، فخر السادات حضرت علامہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی مشہدی مدظلہ، ان کی محبت ہے کہ پورے ملک سے قائدین، نمائندین، علماء کرام، مشائخ اعظام علاقہ بھر سے یہاں شندہ والا شریف میں موجود ہیں اور موسم کی شدت و حدت کو خاطر میں لائے بغیر محبت اہل بیت کے جام پی رہے ہیں اور نہایت اطمینان قلب سے ذکر پاک سے معزوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دینی
روحانی مرکز کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، اور قال اللہ قال الرسول فرامین خداوندی سے اور فرامین مصطفیٰ سے یہاں سے لوگ اپنے دل کو منور کرتے رہیں اور سادات کرام کے فیوض و برکات سے جھولیاں بھر لیں اور دامن مراد بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستان عالیہ کے فیوض و برکات علمیہ و روحانیہ کو بیش از بیش ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب جیسا ایک مضبوط علم کے ساتھ شعلہ نوا خطیب اور محبت اہل بیت میں رنگا ہوا سید صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کا پرچم بلند کرنے والا سید، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو، ان کے سارے خانوادہ کو، ان کے صاحبزادگان کو، ان کے بزرگوں کے نقش قدم پر اس فیضان کا، فیوض و برکات کا قاسم فرمائے۔ خاص طور پر عزیز القدر مولانا سید شبیہ الحسن صاحب، جن کے بارے میں ابھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ پورا مہینہ محرم الحرام شریف کا ہر روز ایک حدیث مبارکہ رسول پاک کا فرمان اہل بیت اطہار کی شان میں وہ میڈیا پر بھیجتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 40 احادیث مبارکہ کا مجموعہ انہوں نے 40 اہل بیت اطہار کے نام سے مرتب فرمایا، اور ابھی پریس میں ہے، انشاءاللہ اس کا تحفہ آنے والے جمعہ شریف تک یہاں آنے والے سب نوجوانوں کو، بزرگوں کو پیش کیا جائے گا، کہ جس سے انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان ایمان تازہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو جلا بخشے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کے ساری اولاد امجاد کو، صاحبزادگان کو ان کے نقش قدم پر اور ان کے آبا کے نقش قدم پر، حضرت کے والد گرامی اور حضرت کے تایا جان کی سب سادات کرام بابرکت ہستیاں تھیں، انہی کی دعائیں ہیں، فیوض و برکات ہیں شاہ صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے یہ دینی مرکز قائم فرمایا، اور نہایت استقامت کے ساتھ یہاں پہ وہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی حضرت شاہ صاحب کے اس دینی مشن میں، روحانی مشن میں ان کے معاون ہیں، مالک تعالیٰ ان کی دین دنیا بہتر فرمائے اور ان کو ان کے رزق میں برکتیں فرمائے، اور ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، خطابات میں نے بھی ظہر سے میں یہاں حاضر ہوں، اور 2 تقریریں مکمل میں نے سنی ہیں، ابھی کلام بھی سنا، ماشاءاللہ محسوس ہوا، دل کو ایمان کو تازگی حاصل ہوئی۔ موضوع کی مناسبت سے چند مسائل میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مومن کا پہلا تعلق ایمان کا ہے۔ اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پر آپ جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی ایسا ایمان لائیں جیسا رسول اللہ لائیں. یعنی ایمان باللہ میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ پر ایمان لائے ایسے ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ایسے ایمان لائے جیسے رسول اللہ ایمان لائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے کہ تصدیق قلبی تمہیں حاصل ہو اللہ کے آخری سچے رسول جناب محمد رسول اللہ اور وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبیوں کے رسولوں کے خاتم ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان میں ہمارے قائد فرمائے کہ جیسے آپ ایمان لائیں جس بات پر ایمان لائیں اعلان فرمایا حکم دیا ایسے ہی تم بھی ایمان لائیں. رسول کیسے ایمان لائیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. یہ ایمان ہے کہ ایمان میں بھی ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ ہے. ایسے ہی ہم ایمان لائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں. جو کچھ پڑھا آپ نے امت کو بھی پڑھایا اسی طرح پڑھیں اور اسی طرح ایمان لائیں. عمل میں ایمان میں قیامت تک 18,000 عالم کا قائد جناب محمد رسول اللہ ہے. اور آپ پر ایمان لانا ہم پر فرض، آپ کی اتباع کرنا، جو ایمان لائے اس پر آپ کی اتباع کرنا فرض ہے، اور جو بھی آپ پر ایمان لائے اس پر آپ کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور جو بھی آپ پر ایمان لائے اس پر آپ سے محبت رکھنا فرض ہے. یہ ایسا مضمون ہے کہ زندگی گزر گئی یہ مضمون بیان کرتے ہوئے، پھر بھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ بنیاد دین ہے. حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دورے میں تقریر فرما رہے تھے. کالج کا ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ پچھلی 5 تقریریں آپ نے یہی کی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں اور آپ وہی تقریر دہراتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میں چپ کر جاتا ہوں، اب 5 دفعہ سن چکے ہو نا، 10 منٹ سناؤ مجھے. وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا. فرمایا بولو. نہیں بولو. فرمایا یہی بولنا تم نے سیکھا کہ 5 دفعہ سنی ہے، یہ 500 دفعہ بھی سن لو پھر بھی سننے کے قابل بات ہے. اس لیے اتنے بچے قرآن سننا شروع کرتے ہیں. کبھی اکتائے ہیں کہ مولوی جی جب بھی بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ اور بھی پڑھو. ایسا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کو خاص الخاص تیرا ذکر ہو تو وہ مجھے سکھا. خاص الخاص تو کلمہ ہو. کئی بندے ہمارے بھی دوست مرید طالب علم یہ پوچھتے
پوچھا جی تو خاص کوئی کلمہ بتائیں، خاص کوئی اسم بتائیں. تو تفسیر قرطبی میں ہے اور بھی تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ کو خاص کلمہ مجھے عطا فرما. فرمایا لا الہ الا اللہ. عرض کی یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، سب انبیاء نے پڑھا، سب نے پڑھا، میں تو خاص الخاص. فرمایا کلمے خاص الخاص نہیں ہوتے، پڑھنے والے کی اپنی نیت اور اپنا ایمان خاص ہوتا ہے. کلمہ یہی ہے، سب کے لیے یہی کلمہ ہے. اب کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے اللہ کو حاضر کر کے یہ اس سے فرق پڑتا ہے، کلمہ وہی ہوتا ہے. تو مومنین کرام بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ کی عزت و تکریم کرنا یہ فرض ہے مومنین پر. رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کی اتباع کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سب فرض ہے. اور میں اس بات کو تفصیل میں اس لیے نہیں دہرا رہا، وقت زیادہ لگے گا، ورنہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک آیت قرآنیہ میں آپ کو سامنے پیش کرتا جاتا. یہ پوری تقریر قرآن پاک کی ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اطاعت رسول فرض ہے، اتباع رسول فرض ہے، محبت رسول فرض ہے، عزت و تکریم رسول فرض ہے، ایمان بالرسول فرض ہے. اور جس طرح عزت تو تکریم رسول فرض ہے، اسی طرح ہر مومن پر یہ حرام کیا گیا. عزت کے مقابلے میں کیا ہے؟ عزت کے مقابلے میں ذلت آتی ہے، اور ادب کے مقابلے میں بے ادبی آتی ہے. تو جب ادب اور عزت فرض کی گئی تو بے ادبی کو حرام کیا گیا، اور جو نیت بے ادبی سے بے ادبی کر دے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا. غلطی سے ہو جائے تو توبہ کر، اور آگاہ ہونے کے بعد بھی جو ڈٹ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج. جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اہانت، توہین، حرام اور بالارادہ کفر ہے، اور اگر وہ اس پر مصر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول پاک کی بے ادبی کرنے سے کفر کرتا ہے، اور اگر اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی عظمت کو، عزت کو، یہ تحفظ، ہر چیز کی ایک ثانویت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کی سلامتی. تو مقام رسول کی سلامتی یہ ہے کہ مومنوں عزت کرنا فرض ہے اور توہین کرنا کفر ہے. محبت سے کہو سبحان. اب آپ اندازہ کریں یہ مسئلہ کیا تعلق رکھتا ہے آج کے جلسے سے. یہ جلسہ شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کی شان میں ہے. صبح سے آپ سن رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر تقریر ہوئی ہے. نہایت مضمون اعلیٰ طریقے سے پیش کیے گئے. تو موضوع یہی ہے ہمارا، توہین، اہانت، ہوش سے
سلامتی سے کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرتا کہ سلامتی ہو اس کے پاس، سلامتی اور اس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ وہ کبھی بھی توہین کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت جس سے اٹھ جائے وہ بندہ اس قسم کے پہلو اختیار کرتا ہے اپنے طرز عمل میں یا اپنے کلام میں۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہر بندہ جو ادب کر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف اس کا کمال نہیں، یہ میرا فضل ہے کہ میں اسے ادب کے دائرے میں رکھتا ہوں، بے ادبی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اور جس پر خدا کا غضب ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں حفاظت اپنی اٹھا لیتا ہوں، وہ ایسے ہی باتیں بھی کرتا ہے، عمل بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ نولہ ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتا ہے میں اسے کھلا کر دیتا ہوں، اس کے پٹا اتار دیتا ہوں، جہاں چاہے جائے، لیکن جائے گا وہ جہنم میں ساتھ مسیرہ، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم ادب کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا کمال نہیں، یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں ادب کے دائرے میں رکھتا ہے، ورنہ اپنی پناہ اٹھا لے تو ہر شخص بے ادبی کرے۔ اللہ نہیں جانے دیتا کسی کو بے ادبی کی طرف، اور جو گیا بے ادبی کی طرف وہ سمجھ لے کہ خدا کی پناہ اسے حاصل نہیں رہی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جان بوجھ کر من بعد ما تبین، اس کو پتہ ہے اس کے باوجود یہ اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر ہم نے بھی اس سے پناہ اٹھا لی ہے کہ جدھر جانا چاہتا ہے پھر ہم تیری نگہبانی نہیں کریں گے، ورنہ ہر مومن جو ادب کر رہا ہے وہ خدا کی نگرانی میں۔ اللہ پاک آپ اس پر مہربانی فرماتا ہے، ادب کے دائرے میں۔ 5ویں سپارے کی یہ آیت ہے جس کا کچھ حصہ میں نے پڑھ دیا اور کچھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تو مومنین کرام، قرآن پاک سے ایک مسئلہ صرف آپ کو عرض کرتا ہوں، اس سے آپ شان اہل بیت اطہار سمجھ سکیں گے، کربلا معلّہ کے واقعہ کو بھی سمجھنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے مومنوں، حضور کے گھروں میں جب تک تمہیں اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو، اذن ملے تو داخل ہو۔ یہ ادب ہے، قرآن پاک سکھا رہا ہے، بیوت النبی حضور کے گھروں کا ادب سکھا رہا ہے۔ اور کتنا کرم فرمایا، بیوت النبی فرمایا، بیت النبی نہیں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا سعودی عرب میں اور کویت میں، دمام میں، جہاں بھی ان ملکوں میں جو کام کرتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے بیت اور بیوت کا کیا فرق ہوتا ہے۔ اور آج کل سکول میں بھی کوئی 8ویں 10ویں جماعت تک جو عربی پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت النبی، یہ حضور کے گھروں میں، کب تک؟ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ جب تمہیں اجازت ملے تو پھر داخل ہو جاؤ آداب سے، آداب سے داخل ہو جاؤ۔ اور اتنی دیر اگر تمہیں ضیافت کے لیے بلایا جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے
دعوت ہے اس کے وہ تیار ہو تو تب داخل ہو. یعنی اس وقت بھی ادھر ادھر دیکھنے کے لیے یا لمبی نشست کے لیے تما نہ کرو. حالانکہ تما یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ دیر حضور کے پاس بیٹھ لے. اچھا لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا لگ جائے کھانا کھا لو. کھانا کھا چکو تو پھر یہ حرص نہ کرو کہ بیٹھے رہے وہاں. اذا طعمتم فانتشروا، پھر اٹھ جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، کھانا کھانے کے بعد وہاں دیر تک بیٹھو باتیں کرو، یہ کام نہ کرو. کھانا کھاؤ اور جاؤ. کیوں؟ اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے پنجاب کی نشستیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. ساری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو کیوں فرمایا اجازت لے کے داخل ہو؟ کھانا پکنے سے ابھی برتن جب تک لگے ہیں اس وقت تک بھی نہ جاؤ. جب کھانا تیار ہو تب جاؤ. کھانا کھاؤ، کھا کے فوراً اٹھ جاؤ. فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، باتوں میں نہ لگ جاؤ، باتیں نہ کرو. کیوں؟ وجہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس لیے کہ ان باتوں سے میرے رسول کو اذیت ہوتی ہے. اہل اسلام توجہ ہے آپ کی؟ تم دیر تک کھانے سے پہلے آ جاؤ، کھانا ہو جائے تو پھر بعد میں بیٹھے رہو، باتیں کرتے رہو. اگرچہ تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، زیادہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس طرح تمہارا خیال نہیں ہے کہ اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، سن رہے ہیں نا آپ؟ یستحیی منکم، میرا حبیب رحم والا بھی ہے، حیا والا بھی ہے. وہ تمہیں اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ اٹھ جاؤ. یستحیی منکم، تو جب حبیب حیا کر رہے ہیں تو مالک آپ فرما رہے ہیں. تو مالک کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سچی بات اعلانیہ کہہ دینے سے اپنے بندوں کو حیا نہیں فرماتا. کیوں؟ اور میرے بندے ہو تو میرے حبیب کی عزت بھی کرو، ان کا حیا بھی کرو، اور ان کے آرام کا بھی خیال کرو. سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب نہیں کہے گا اپنی زبان سے تمہیں کہ اٹھ جاؤ. کل ہی میرے پاس رات کو ایک مرید بیٹھا ہوا تھا تو کہتا جی ہم تو نہیں اٹھیں گے جب تک آپ خود نہ کہہ دیں. تو نہیں کہتا نا بندہ، کیسے کہتا ہے؟ اپنے گھر سے کسی کو کہتا ہے بھئی آپ اٹھ جاؤ چلے جاؤ. اللہ فرماتا ہے حبیب نے نہیں کہنا، میں نے کہنا ہے. یستحیی منکم، زیادہ دیر بیٹھنا، باتیں کرنا ان کو اذیت پہنچاتا ہے. دعوت میں آئے ہو، دعوت کھاؤ، پھر باتیں کیے بغیر چلے جاؤ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،
اگر کوئی چیز تمہیں طلب کرنی ہے، پانی مانگنا ہے، کوئی سالن لینا ہے، کوئی متاع کا سوال ہے، تو منبر آئے حجاب کرو، پردے کے پیچھے اونچی آواز سے، بغیر پردے سے حضور کے گھر میں مومنوں اپنی ماں سے بھی سوال نہ کرو، حضور کے ازواج سے۔ کیوں؟ مائیں ہیں نا، تو سوال کیوں نہ کریں؟ فرمایا پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حضور پاک کو اس سے اذیت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ منبر آئے حجاب سوال کر سکتے ہو، لیکن سامنے ہو کر سوال نہ کرو، اونچی آواز سے سوال نہ کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور تمہاری ماں کے طریقے کے لیے بھی۔ ذالکم اطہر، نیری طہارت نہیں، اطہر سب سے پاکیزہ طریقہ ہے کہ منبر آئے حجاب سوال کرو، سامنے ہو کے سوال نہ کرو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہو جانا میرے رسول کو یہ حرام ہے، اور بال ارادہ کوئی کرے تو یہ کفر ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ تمہارے لائق نہیں یہ بات، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم ایذا پہنچاؤ رسول اللہ کو، تکلیف دو۔ مومن ہونا تو بے اجازت داخل ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، گھر میں زیادہ بیٹھ کر بات کرنے سے، ادھر ادھر نظر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، بغیر حجاب کے سوال کرو گھر میں تکلیف ہوتی ہے۔ نہ پہنچو، یہ آداب قرآن بتا رہا ہے رسول پاک کے۔ قرآن پاک آداب بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے حضور میرے رسول یہ نہیں بتائیں گے تمہیں۔ کیا کرتے ہیں اس بات سے کہ اپنے منہ وہ یہ بات تمہیں بتائیں کہ اتنے وقت بیٹھو، اتنے وقت اٹھ جاؤ، نہیں کریں گے، یہ اللہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حق ہے، یعنی زیادہ حق رکھتا ہے کہ جو بات رسول پاک رعایت سے بتاتے نہیں آپ کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور یہ بھی جانو کہ حضور کے گھر کے آداب کی باری آئے تو اللہ بھی آداب رکھتا ہے، اور رب کے گھر کے آداب بتانے ہو تو رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھی ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھی تو دوہرا کے یہ سمجھا دیتا ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی دعا کے نتیجے میں جناب محمد رسول اللہ کو کیا فرما رہا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ عاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور محبت سے زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہم نے وسیقہ کیا، عہدنا
کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مولوی خوشحال ہوتا تھا یا مجھ سے اس نے بھی یہ سوال کیا، نہیں یہ ساتھ علم مولوی خوشحال تو سوال کیا کہ یہ آل ابراہیم یا آل محمد کا کوئی رول ہے قرآن کا، یہ کہاں سے آپ بیان کرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ قرآن پاک میں ہے، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہمارا معاہدہ ہے ابراہیم و اسماعیل سے، عہدنا، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے معاہدہ کیا۔ یعنی لوگ آج کل عام سوال کر دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی آل کی ٹھیکیداری ہے، تو میں نے کہا عہدنا کا ترجمہ بھی کرو تو ٹھیکیداری ہے، آپ کر لو معاہدہ۔ عہدنا کا ترجمہ ہے کیا؟ وثیقہ، کانٹریکٹ، باقاعدہ ٹھیکہ، کہ ابراہیم و اسماعیل نبوت تیرے گھر میں رہے گی، لیکن ٹھیکہ یہ ہے کہ میرا گھر ہمیشہ پاک رکھو۔ ڈیوٹی اوکے ہو وہ سوکھے ہو، سوکھا سوکھا ٹھیکہ دے نا، نہیں بھوکر بھاری کر دے رہو۔ اوکھا ٹھیکہ یہ بے کہ کعبے دی عظمت اور انسانیت دی آزادی تے سوال آوے تو پھر آل ابراہیم سر بھی کٹا دے گے لیکن کعبے دی عظمت تے حرف نہ آن دے۔ اب سمجھ آئیے کہ یہ نویکڑا ٹھیکہ کیوں لگاتے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی، تمہیں میرے گھر پاک رکھنا ہے تو رکھ رہے ہیں گھر پاک۔ اور آل ابراہیم اور آل محمد میں جو مشابہت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے، کیوں کہ جو درود میں مشابہت ہے وہ ان کے زبان میں مشابہت ہے۔ درود شریف پڑھتے ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک چیز ہوتی ہے جو مشابہ ہوتی ہے، جس چیز کی مشابہ ہو، جس کے ساتھ اس کی شباہت ہو، اس کو مشبہ ہی کہتے ہیں، اور جس کی مشابہت ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اور وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یہی ہے کہ آل ابراہیم پر بھی درود ہے کہ ان سے معاہدہ ہے ہمارا، اور اس معاہدے کے ذمہ دار آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کی حال ہے جیسے ابراہیم کی حال ذمہ دار تھا۔ یہ وجہ شبہ ہے ان کے درمیان، مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان وجہ شبہ یہ ہے، ورنہ کما کی کیا ضرورت تھی؟ کما صلی تعالی ابراہیم کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کسی مکان بنانے والے کو ماڈل دکھایا جائے کہ ایسا بناؤ، ایسے ماڈل دکھایا کہ جیسے درود ابراہیمی ہے ایسا درود پڑھو میرے حبیب پر، تو کیا مشابہت ہے درود میں؟ فرمایا درود میں وہی مشابہت ہے جو ان کی ذمہ داری میں مشابہت ہے۔ بات رکھیں گے یہ تقدس، عظمت اس کا پاس رکھیں گے۔ اے مسلمانوں، بے ادبی نہ کرو اور عزت حاصل کرو، اذیت نہ پہنچاؤ۔ یہ مضمون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ، میرا پاک نہیں، بہت پاکیزہ طرز عمل ہے لِقُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهَ، اور کسی
مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ حضور کو تکلیف پہنچائے. آگے سنو. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اب آپ کو سمجھ آئے گی جو مسئلہ جس کی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ اس آیت سے شروع کیا بیان کرنا. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور کبھی بھی آبادن ہمیشہ کے لیے حرام ہے تمہارے لیے کہ رسول اللہ کی منکوحہ آپ کی ازواج جن کو دوسری آیت میں اللہ تعالی مومنین کی مائیں کہا، یہاں پر فرمایا اور نہ یعنی یہ تمہارے لیے حلال نہیں حرام ہے کہ کبھی بھی تم رسول پاک کے گھر والیوں سے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے. ابدا یہ نہیں کہ عدت کے دنوں میں نہیں کر سکتے یا 4 مہینے نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. حرام ہے. اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کے لیے اذیت ہے. یعنی اذیت کے ساتھ اذیت کے تقریر میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کے لیے یہ اذیت ہے، اس لیے اللہ نے مومنین پر رسول اللہ کی ازواج سے نکاح کو حرمت تعبدی کے ساتھ، یعنی حرمت وقتی نہیں، حرمت تعبدی. کبھی بھی نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کہ یہ حرمت ہے رسول اللہ کے لیے، حرمت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آ گیا وہ مسئلہ جس کے لیے پوری تقریر کرنا ہوں، وہ یہ کہ رسول پاک دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر انبر میں جلوہ فرما ہے. سب سے پہلے اس مسئلے میں شک جنہوں نے ڈالا وہ اگر یہاں سے میں گننا شروع کروں کھاریے تک جاتے ہوئے کتنے گاؤں میں وہ لوگ خطرناک موجود ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ تو چلے گئے، رسول اللہ دنیا سے گئے، معاذ اللہ فوت ہو گئے. بھئی خدا کے بندے جو فوت ہو جائے ان کی اذیت ہوتی، جو فوت ہو جائے گا اس کو اذیت ہوگی، تو پھر ابداً کیوں حرام کیا؟ لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. ابدا کا تو مطلب سمجھتے ہو نا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کیوں؟ کہ چاہے 10 سال بعد بھی کوئی اگر یہ ارادہ کرے تو اس سے میرے رسول کو اذیت ہوگی، تو اذیت اسے ہی ہوگی نا کہ جس کو احساس ہوگا، اور جسے احساس ہوگا وہ مردہ کب ہوگا؟ مردہ تو کہتے ہی اس کو ہے جس کو احساس نہ ہو. تو رسول کی ازواج سے اگر کوئی 20 سال بھی بعد نکاح کرے گا، حرمت تعبدی کا البے دالوا ابداً ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ بھئی اگر یہی گکھر سے جا کے مسئلہ پوچھو، ٹھیک ہے بھاؤ سے پوچھ لو گے تو کہیں گے ہاں تھے تو انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اذیت کیسی؟ اذیت کیسی؟ اذیت ہے، احساس ہے، تکلیف ہے، تو پھر موت کیسی؟ کیونکہ موت تو نام ہی اس کا ہے کہ احساس نہیں. تو
تعبدی لفظ ذرا سخت نہیں لگ رہا، تعبدی سمجھ آئے گا نا، عبدی طور پہ حرام ہے۔ حضور کو تے جب قریب رشتہ بھی ہوتی ہے، کوئی اونچا بولے تے پردے تو بغیر بولے گھر میں، تے جنہ دے پردے تے خیمے سارے الٹ جائے، تے بیت النبی کیوں نہیں فرمایا، بیوت النبی کیوں فرمایا؟ فرمایا نبی دے گھر ملی ہو نہیں، جڑے مدینے وچ نے حسین نے کربل وچ جڑی دھوم وسائی تے جڑے ظالم پچھو بغیر انہاں خیمیاں وچ داخل ہوندے نے، اے نہ سمجھ کے رسول ٹر گیا۔ رسول نو اگر کوئی امہات المومنین نہ اونچا بولے بغیر پردے تے رسول کو تکلیف ہوندی ہے، تے جے زینب دے پردے دا سوال آوے تا بھی رسول مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اینی نہیں لگے ہونی، یہ بڑے پرانے لگے کھنڈن، پہلے تو انہوں موت منان کی، جب موت من جاؤ گے تو پھر آپ ہی آنکھوں تو جو بھی ہوندہ رہے آپ ان کی پتہ ہے۔ اسی اردو میں دسنے ہمارے سازش سے بڑی پرانی شروع ہے، اپنے کی کتھے اتھے پہنچے گی، تو میں آکھا جی ایک گلے تو پھر ایدہ جواب دیو وَلَا أَنْتَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، ابدی طور پر حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، کیوں کہ میرے رسول کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اور میری رسول کو نہیں ہوتی جس گل جیڑی گل رسول کو تکلیف دے دے، اور رسول کی تکلیف اللہ کی تکلیف ہے۔ یوزون اللہ و رسولہ، ایک قرآن شریف کوڑوں کھچ کھچ کے نہیں میں لے جانا پیمانا، چیلنج نہ میں بیان کرنا۔ یوزون اللہ، اللہ تعالیٰ کا جسم تو ہی پاک ہے، ان کڑی شاید تکلیف دے دی، جدہ جسم نہیں ان تکلیف کڑی کر دی، سمجھ آ رہی؟ جسم نے تکلیف دی، فرمایا رسول کی تکلیف ہی تو میری تکلیف ہے، تو رسول کی فرما رہا ہے اہل بیت کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جڑا انہوں نے پیار کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، تو جڑا انہوں نے بغض رکھتا ہے میرا اہل بیت کا دشمن نہیں، وہ تیرا دے نانا جان خاتم المرسلین کا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ حیا کرے خاتم المرسلین کا تو اندھی اولاد کا دشمن کیوں کرے؟ آنکھوں نہ دب کے سبحان اللہ، کسی صبح سے بیٹھے ہو تو آرام اسی بھی نہیں کرتے، ایسی تو صبح تمہیں لوڑو، یعنی انہوں نے میرے تو وکھرا نہ سمجھو، انہوں دی تکلیف میری تکلیف ہے، میری تکلیف رب دی تکلیف ہے، یہ قرآن شریف بات ہے۔ ہون قرآن شریف یہ بیان کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہیں تکلیف اللہ کے رسول کو دینے تو باز نہیں ہوں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی لعنتی نے تے آخرت میں بھی لعنتی نے۔ ایک قرآن شریف دی آیت ہے جڑے اس تے ایمان رکھ دیو، ذرا ثبوت دے دیں، لب کے آنکھوں تے جڑے تکلیف نال نہیں بول سکتے انہوں نے نہیں آخدا میں، لیکن تکلیف نہیں تے لب کے ایک باری آنکھوں نے سبحان اللہ، تو جڑے عذیت دے دے انہوں واسطے آنکھوں نے لعنت اللہ۔ ہن عذیت کدوں تک ہوندی؟ باقاعدہ میرے نال ایک شخص نے مناظرہ کیا پڑھائی دے دوران، جی میں 6 سال پڑھتا سا گجرات فاضل شاہ انول کرمکار
پنجاب پریس تے بیٹھتے سن اتنے میں کتاب لکھا رہا سا تے بعد وچ وہ بندہ قتل ہویا جیل میں جیڑا اس تے میرے نال بات کردا سی آدھا سی میں تکلیف تا ہے جو حضور حیات ہون تے سامنے ہون تے پھر تکلیف ہوندی میں پھر اس نے یہی آکھیا کہ سامنے نہ ہون تے پھر نکاح اللہ کیوں منع کردا ہے بخدا تے میرے نال ڈیوٹی عمر دا بندہ سی کو 70 کتاباں دا مصنف لندن پہ گئی آکھا لگا میں نے تو نہیں پتا لگا تو شرارتی یعنی شرارتی اس گل دا وہ تین کو آن کا ترجمہ ہوتا ہے اگر حضور کو ہن محسوس نہیں ہوتا تو پھر تعبدی حرمت کیا ہوئی میرا نکاح ہی نہیں بنا گل ماڑی کرنا بھی منع ہے سورہ نور اٹھا کے دیکھو سورہ نور یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا تکلیف دے رہا تو انہوں لیکن سارے آنکھوں پیچھے یہ گھنٹوں بھی ایک باری آنکھوں تک جلدی نال شامل ہو جاؤ تو تقریر جلدی چھڑ دی سے میں سمجھتا تو ہوں ٹھیک ہے ٹیویاں توڑی پانیاں پڑ گیا اور میں تقریر چھڑ دیا جی ہاں ورنہ پھر گھٹا وہ دنیا پڑ کے جی نچر سارے نہ بھولا یعظکم اللہ اللہ تو انہوں واس کر دے 18واں سپارہ سورہ نور اٹھا کے دیکھو یعظکم اللہ اللہ تو انہوں نصیحت کر دے ان تعودوا لمثلہ ابدا میرے حبیب دے گھر والیاں دے بارے جیڑی گل منافقاں کیتی ہے تساں سوچ لئی ہے تسی بھی کرن لگ پئے ہو یہ کوئی گل آج نہیں قیامت تک نہیں سوچنی کیوں اس واسطے کہ حبیب پاک ہے حبیب پاک دے گھر والے بھی پاک تمہاروں ماڑی سوچ کی لوڑ اس واسطے کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جان دے نا کہ یہ حبیب نو کی ہو گیا گھر والے دینے اللہ اکبر ایک بولی صاحب آکر اللہ تعالیٰ نے چون کے حضور دے صحابی حضور میں دیتے میں کہے سچ میں حدیث پڑھے کہ رب تعالیٰ نے چون کے حضور دے صحابہ بنائے جڑی شان دے لائق نے او بنائے لیکن اس گل تو میرا بیان کرنا ہے تے جنہ مجلس میں جا کے بیٹھنا ہے سنگ دینا ہے انہوں نے چون کے بنایا تے جنہ بھی عزت سازی کیونکہ باپ دی عزت بیٹی دی عزت ہے تے بیٹی دی عزت باپ دی سمجھ جائے تو بکری بکری یہ ہو اچھا کھڑا کرے تو بکری بکری ہوتی تے جے ایک ہوتی ہے تے پھر جے سنگی چون کے بنائے نے تے جنہاں نو جگر دے ٹکڑے بنائے جنہاں نو یک نفس قرار دیتے انفسنا و انفسکم اور انہوں نے بغیر انتخاب تو بنا دیتے فرمانا جے عیسیٰ چنے ہیں نا سا تو عیسیٰ دی ماں بھی چنی ان اللہ استفا کے وطہارا کے وصطفا کے وصطفا کے علی نساء العالمین محبت نہ تو سبحان نبی مصطفیٰ کہلاندن ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ساری دنیا کے مصطفیٰ نے چنے کہ رب تعالیٰ ان اللہ استفا کے جنہوں فرماندن کہ ضمیر مؤنث ہے نا مخاطب کنوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ان اللہ استفا کے اے بی بی مریم اللہ نے سارے جہانہ دیا عورتوں دے تینوں چن لے تو ہم کی طرح
سن لے حضرت خاتون جنت نے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تینوں اللہ نے مثال عالمین دے چھوڑے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں تے حضرت مریم نے فرمایا گیا. فرمایا ایک وقت آئے گا مریم سن زمانے میں تے تو نہیں سن، پر ایک دور آئے گا جنت کے اندر مریم بھی ہوئے گی، خدیجہ بھی ہوئے گی، آسیہ بنت مزاحم امرائے فرعون بھی ہوئے گی، اور یہ ساریاں قائد نے عورتاں دیا. تے فاطمہ تینوں بشارت ہوئے اوتھے سرداری ہی نہ تیری تیری. اب کیا کھونا سبحان اللہ. سن رہے ہو مسلمانوں؟ سن رہے ہو اہل اسلام؟ وَاصْطَفَاكِ جنہوں نے نہیں لگتا ہے کہ وَاصْطَفَا کے مان لیں گے جنہوں نے معصوم پر مان لیں. میں آگے کسی دن نہیں مان دے جنہوں نے معصوم بندے ہو انہوں نے گناہگار بندے ہو. آدھے یہ مغفرت ہم کیوں ہوتی ہے اور استغفار کیوں کرتے ہیں جی انہوں کوئی معاذ اللہ نہیں ہوتا. میں جو کملیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ دے ترجمہ اللہ حضرت نے کی سکھایا سن کہ حبیبہ تو اتنا پیارے سے تو تیرے صدقے اساس لیا پچھلے سے گناہ معاف کر. آنکھوں میں دب کے سبحان. اس واسطے بغیر بتیاں تو سائیکل چلانا نہیں ٹھیک ہے. تو انہاں نے بلڈوزر چلا دیتے جڑا دلوں نے مسئلہ کر دینے. میں کیا ساری غلطی ہے وہ سارے سے بہت غصہ ہے لوگوں نے. انہوں نے اسی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہاں نے ہی کرنا چاہیے تھا. کیونکہ تسی سائڈ پر جلدے ہو بھی کسی دی تے تساں جلنے ہی نہیں، یعنی انہوں تے سمجھنا کچھ نہیں تساں تے اوہی بات دسے مجھے سنا سکتا ہے تانوں. او کملیو انہاں دی شان ہے کہ جتھے قائد نے حضرت خدیجہ دی مومنہ دی ماں پہلی، تے جتھے قائد نے سیدہ مریم، جتھے قائد نے حضرت آسیہ بنت مزاحم، اتھے جدو موجود ہون سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین بھی امی جان، تے فرمایا او بھی اس کل کے سلام کرن گیا کہ تو سادی سردار ہے. گرامی قدر حضرات ہن مسئلے دی اصل تو سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ گل بھی نہیں کرن دینا. کیوں کہ گل بھی کرو اس گھر دے بارے جیڑی انہاں دی شان دے لائق نہیں تے اذیت ہوندی ہے رسول پاک نو، تے رسول پاک نو اذیت ہوئے تے رب نو اذیت ہوندی. تے رب نو اذیت ہوئے تے بوٹھے انج ہو جاندے جویں انہاں دے ہوئے. کتنے لوگ مدرسے دے پڑھے بچے میرے بزرگاں دے طالب علم انہاں کول پڑھنے والے بچے پروپیگنڈے دے شکار اور کہنے نہیں ایڈی وڈی گل نہیں جیڑی عرفان شاہ سمجھی یہ گل ہو سکتی. میں کہنا ہاں کہ گل دھیان نال سنو. ایڈی وڈی گل نہیں
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। नहीं समझ आई तुम और कुरान शरीफ पढ़ना पिया मैं किधरे साढ़े घर के वखरा तो नहीं ना उतरे जेड़ा रसूल पाक पे उतरे ना कुरान पढ़ रहा ये मिंबर आए हिजाब कोई सवाल न करे ज्यादा देर बैठ के अजियत देवे इधर उधर नजर करके अजियत देवे अगर ये इरादा हुजूर पाक दी आल दे बाहर करके अजियत देवे ये गल छोटी है जेड़ा तबसरा कर दिन पे नहीं गल हो सकती है एडी बड़ी गल नहीं ये नहीं ना कर छड़ी मैं क्या चाहिए सारा निसाब जेड़ा है ये करन तो बाद अल्लाह की फरमांदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा तुसी इयो जी बेअदबियां नु छोटा ना समझो अल्लाह दे हां ये बड़ी बड़ी गल है ते जे बड़ी गल है ते बड़ी सुभान अल्लाह करे ना एक बारी इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा प्रोपेगेंडा सुनो जी इंडिया साहस हो गए एडी बड़ी गल कोई नहीं ते अज़ीमा किनु आखदे इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा बड़ी बड़ी गल जी अल्लाह दी हां इन्हू छोटी ना समझना हाँ बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं गल है ना ताई नहीं ना होंगे ते जिन्हें वड्डी नहीं समझी हुई यजीदी ने ते जिन्हें ये समझिया तो ये गल नहीं हो सकती क्यों कि हुजूर ते टुर गए दुनिया तो मैं क्यों तो अबदन तकलीफ होंदी आपको अगर आपके घर वाले नाल कोई बेअदबी करे ते अबदन तकलीफ होनी हो सकती है ना जेड़ा अबदन जिंदा हो क्योंकि महसूस करे तो जिंदा होता है ना जेड़ा ना महसूस करे मुर्दा तो ओनू आखदे जिन्हें तकलीफ महसूस होती है राहत भी महसूस होती है जेड़ा अदब करे हुसैन पाक दा सैयदा खातून जन्नत दा हुजूर आदम कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा वो जदों भी अदब करे क़यामत तक जेड़ा इन्हां अदब करेगा मैं ओदी उंगली पकड़ के अपने नाल ओनू जन्नत विच ले जावांगा उन्हें पता ही ना होगा अदब करता कौन है तो बेअदबी कौन करता है ना फिर तकलीफ हो सकती है ना कोई किसी को इनाम दे सकते हुण समझ आई जी मुंड कित्थों बने ने ते अजकल नतीजा जी कित्थे जाके निकलदा पिया तुसीं सौरे हुण पए अजे भी बंदे कई नहीं पे आदे ने गुजारे वाली गल ते सानू भी उदों दा पता है क्यों इस वास्ते कि ये मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर के जमाने च ना पढ़ी खुली किताब छापी सी अहले बैत की मुखालफत में हाँ रशीद इब्न रशीद उदा नाम लिखा जी दे पहले सफे ते ना अल्लाह मसल्ले अला यजीद लिखे किताब मेरे को हुण भी मौजूद है ता हुण रौला पाया ने आके भीगी बिल्ली बन के बस सिर्फ रसूल पाक ते भी दरूद पढ़ो तो दरूद हो जाता है आल तो पढ़ना जरूरी कोई नहीं मैं कि तुसी उन्हां दे चाचे दे पुत्र वो तो बुनियाद रख के यजीद ते दरूद पढ़ाने वास्ते साजिश कर रहे हैं ते तुसी अपना खानदान चटवांदे हो पे ते जिन्ने कलमा दिता है जिदे ते ईमान फर्ज है जिदी इज्जत फर्ज है जिदी इताअत फर्ज है जिदी इत्तिबा फर्ज है ते जेड़ा फरमांदा है पिया मेरा खानदान भी निरा मोहब्बत विच मेरे नाल शरीक नहीं मोहब्बत भी करो ते मैं मोहम्मद ज़ामेरा जे उन्हां दी इत्तिबा करोगे ते तुसी क़यामत तक गुमराह नहीं
اعتبادی کر اعتبادی کر لے اور پھر سارے لوگ جڑے حدیث تک پہنچے نہ ہوتے سوال کا جواب دے لیں دے دوجہ رات دن میں کبھی یہ پتہ نہیں کتھوں پڑھ دیں میں کہوں اتھے ہی پڑھنے ہیں جتھے تو ہر پڑھا ہے تسی بھولنے ہو ایک جامع ترمذی حدیث ہے ایک کسی کو منگ کے نہیں آندی اس سادہ اہل سنت کا ذخیرہ حدیث ہے یہ دستے پیا کہ صرف محبت فرض نہیں انہاں دی بھی رسول نے محبت اپنی محبت تو انہوں نے شامل کی تھے کہ جیڑا میرا مولا محبت کرے میرے اہل بیت نہ محبت کرے اور پھر جیڑا میرا مولا محبت کرے انہوں نے بھی محبت کرے اگر ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہوگا جیڑا میرے اہل بیت کے دھار دے پیچھے چلے لہذا اہل ایمان ایک بنیادی مسئلہ ہے ایسا عمل کرنا جہدے نال حضور معزیت ہوئے تفصیل قرآن جو تمہارے سامنے آ گئی ایسا قول کرنا جہدے نال اذیت ہوئے ایسا قول کرنا تو حضور دے اہل بیت والے گل کرنے نال اذیت ہوندی آپ کو تکلیف ہوندی جنہوں یہ لگے نا اچھا یہ نکلی تکلیف ہوندی اپنے تے پہلو صرف اتنا گل کرے کہ جنہیں گھر بارے کو گل کرے انہوں تکلیف نہیں ہوندی تے جو انہوں ہوندی حالانکہ وہ اللہ دا محبوب بھی قطعی طور تے کوئی پتہ نہیں نہ کوئی محبوب ہے کہ نہیں لیکن وہ تے محبوب نے نا قائد المرسلین نے سید النبیین نے انہوں نے کلمہ رب نے پڑھایا ہے انہوں نے اطاعت فرض کی تھی تے جس گل دی سانہ زیت ہوندی کہ نبی پاک علیہ السلام پہ کائنات دے چلنا دی مخلوق نے سب تو غیرت والی ہستی نے اے حکم خدا بندی ایک اللہ غیرت والا ہے زمین پہ دا حبیب غیرت والا تیری میری غیرت جس گل میں دوبارہ نہیں کر دی ہے کہ میں سمجھنا ہے کہ انہاں دی بیٹی دی گل ہوئے بیوی دی گل ہوئے تو دوبارہ کر دیں گے خدا دے بندیا انہوں نے شان دے لائے جیڑی گل نہیں نہ کر بچ اجے بھی ٹائم کی بچ لیکن جنہیں ڈٹے گا اس جہان بھی خسرت دنیا والآخرہ اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا دے اندر بھی لعنت تھی اور آخرت دے اندر بھی دب کے آواز دے کر وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور مفسرین قرطبی جائے فرماندے عذاب مہین جڑے نے ہوندے ہی کافر ذلت العذاب عذاب مہین جڑا حضور نے تقریر دے عذاب مہین اور بڑے ذلت والے عذاب پہ ڈالیا جائے گا تے لعنت دے دنیا دے تے آخرت دے بھی اللہ ہی لعنت کرتا ہے رسول بھی لعنت کرتا ہے ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں تے مومنین انہاں دی اس عمل دے اندر شہید ہو جانا اور جڑا تکلیف دے دے حضور کو انہاں دے اہل بیت دے بارے انہاں دے گھر والیاں دے بارے او دے تے کی ہے ایک باری ہاتھ کھڑا کرتے ہو تو میری گفتگو ختم لعنت کا مطلب کی ہوتا ہے اسی بیزار ہوں اسی کیا بیزار ایسے لوگوں تو بیزار نفرت سن جو میں بول دینا آئی ہیٹ یو دفع ہو جا پسند نہیں تم کیوں اس واسطے کہ جو ان کا نہیں وہ ہمارا اعلیٰ تعظیم البرکت فرمانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں قرآن پاک پڑھن تو بعد اعلیٰ حضرت پڑھنے کو ضروری نہیں لیکن میں تو انہوں نے دسنا جیڑا اعلیٰ حضرت ایسا مننے ہیں نا
وہ اہل بیت کے بارے یہ عقیدہ رکھتا ہے اور بندے دا کوئی اور اللہ حضرت ہوئے گا سارا تے اے جڑا آکے وہ تو ہے نے نور تیرا سب قرآن نور اور تو خان مبارک سنوی اللہ حضرت مبارک اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ سارے اسٹیج والا بھی بولو نا نہیں تو میں جتنی تقریر میں آگے کی تھی اتنی منہ کر کے تو حال میں کرنی ہے پھر لعنت اللہ علیکم اعلیٰ حضرت میں پہچاننا جی تو اتنے پہچانوں گے اعلیٰ حضرت کہڑے نے لعنت اللہ علیکم دشمن لعنت اللہ علیکم آج ایک دسن دی لوڑ ہے گھر وچ اچا بولیاں اذیت ہوندی انہاں نوں پردے تو بغیر کوئی سوال کرے تو اذیت ہوندی پردے تو بغیر اگر شام تک انہاں دی بیٹیاں جان تو اذیت نہیں ہو رہی تو پھر بھی اگر نام پوے نہ میں پتہ نہیں انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ نہیں تو جا حضرت میں سلمان پوچھ حضرت عبداللہ ابن عباس میں پوچھ انہوں نے حضور ملے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک سرے انبر کے اندر غبار ہے مٹی ایسی محسوس کر رہے ہیں فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا میں ہونا آیا کربلائے مولا بچو میرا حسین شہید ہو گیا میں شیشی کے اندر میرا خون جمع کر محسوس ہونے بغیر ہے گلن اگر ساری کتاب سیاستہ میں موجود نہ ہوئے تو میں ذمہ دار جو تھے لکھے ہوئے تو پھر قصہ کہانی نہ آخ تیرے ایمان دی ڈگری کسی ہوگی تو یہ تو مذہب اہل سنت چھڑ کے خارجی تے ناسبی ہوئے تے الٹا چور کو اتوار کے ڈھانٹے عرفان شاہ کے لے گیا عرفان شاہ جدو آیا عرفان شاہ ہوتے ہی کہ کیوں کہ جو نسل رسول بھی ہے تو نسل رسول کا بھی کھڑا ہوئے گا کہ اصل رسول کو مندہ تو انہوں نے خادمہ کے صحابہ کی عزت بھی کھڑا ہوگا مولا مرتضی زینت خاندان مولا مرتضی گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دے رسول نے دعا کر کے جو قرآن دا پیغام ہے میں قسم خدا دی کہہ رہے ہوں کہ ادھے اندر نفس دا کوئی تعلق نہیں امت مسلمانوں بڑی دلی طور تو امت دی ہمدردی کر دیا کیوں کہ جدو بدعت اور بد عقیدگی پھیل دی نا اس وقت جنہیں کول حقیقت دا نور ہوئے وہ دیتے فرض ہے کہ بولے اور حدیث رسول ہے کہ رب آپ وہ دی زبان تے حجت جاری کر دے حجت جاری کر دے لفظ حدیث تے دکھانا میری ذمہ داری حجت جاری کر دے تو حجت تا جاری کر دے تو اگر سب کو سمجھ نہیں آ رہی ہوندی تو اس نے سمجھا دیا ہن سمجھ آ رہی ہاں ناموس سے جانو دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان نہ تھی کچھ ایسی راہ وفا شانہ مجرم ہو خواہ کوئی رہتا ہے ناصحوں کا روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فکارا اللہ اکبر آدھو سید ہو تے لعنت تے تقریر نہ ختم کرو لو رحمت تے کرنیاں لیکن ان روشنا بولیا جی رحمت اللہ علیکم دوستان اہل رحمت اللہ علیکم دوستان اہل کیونکہ ٹھیک ہے کہ فرشتیاں بھی آکے ابراہیم علیہ السلام دکھا رہے ہیں یا کہ نا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تے فرشتے انہوں نے خادمہ بھی یہی آخر نے
کہ اے خدام اہل بیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ دی رحمتاں تے برکتاں تواڈے تے ہون جڑے اہل بیت اطہار دے خادم رحمت اللہ علیکم دوستان رحمت اللہ پھر تو دعا کرنا تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ اس محفل مبارکہ میں قبول فرمائے اور تواڈے سب واسطے صدقہ جاریہ فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب دے سارے مرحومین بزرگ جتنے سادات اعظام نے انہوں نے صدقہ جاریہ فرمائے، سب حاضرین نے جتنے دنیا تو پردہ گئے انہوں واسطے صدقہ جاریہ فرمائے، اور صدقہ جاریہ دے اندر حب اہل بیت دا انعام یہ میں فرمائے اہل بیت نبوی تے میں دوزخ حرام کی تھی جنہیں سچ نال محبت کرتے نے رب فرماندے میں انہوں تے بھی دوزخ حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ بیش از بیش ترقیاں دینی دنیاوی تمہیں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ امن و برکت و سکون نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی آفات بلیات تو پورے پاکستان میں جو آفتہ آئی یعنی اہل اسلام حضرت شاہ صاحب اور جتھو جتھو علماء کرام آئے نے نمائندے نے جو بھی تانوں تنظیمہ نے یا اپنی مسجدہ نے اپنے ورکر نے جڑے تانوں اس بارے اپیل کرن انہوں نے ضرور تعاون کرو۔ ایک دوست کہتا سی جلسے ہی نہ کرو اس موسم میں، میں کہ جلسے کریں گے تو لوگوں نے کہاں گے کہ اہل بیت اطہار دا مشن ہے کہ غریبہ واسطے چھاں کرنا، انہوں واسطے رحمت دا سایہ بن جانا، لہذا جو بھی تانوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہوئے دے مطابق اپنے اپنے اداریاں میں اپنے اپنے جگہ تے ضرور اس مشن میں اندر جڑے لوگ بے خانہ بے گھر ہو گئے جڑے اہل بیت درد سمجھتے ہیں نا انہوں بھی درد آئے گا، انہوں مظلومہ دا بھی، لہذا بڑھ چڑھ کے انہاں کمان دے اندر بھی تعاون کرے دے۔ اے پیغام ملی قومی پیغام ہے، یہ تھوڑے نام جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو انسانیت دی خدمت دی توفیق لے اور مظلومہ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔